بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو کا موضوع معاشرے کے کمزور افراد، غریب ناتواں افراد، جن کا کوئی نام اور شہرت نہیں ہوتی، جن کے پاس کوئی دولت نہیں ہوتی اور جن کے پاس کوئی نام و نسب نہیں ہوتا، کسی خاندان یا برادری کی مہر نہیں ہوتی، ان کو کوئی عام لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ ان کو عموماً نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ ایک سوسائٹی کی ٹریڈیشن ہے، ایک رسم رواج ہے، لیکن اللہ کے حضور ایسے غریب غربے جو تقوی، نیکی اور نیک اعمال حسنات کے ساتھ مالا مال ہوں، اللہ کے حضور وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک کی روح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی دین ہے، نام و نسب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شہرت ہونا، معروف ہونا، معاشرے میں کوئی مقام ہونا، چاہے مال و دولت ہو، چاہے کوئی علم ہو، کسی وجہ سے ہو، تو یہ بہت بڑی تقوی طہارت کی نشانی ہوتی ہے، یا اللہ کی حضور قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کی حضور قبولیت کی نشانی تقوی ہے، خوف خدا ہے اور نیکی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ حدیث پاک کی روح سے ہم دیکھتے ہیں، حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یقول، سرکار سے میں نے سنا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں کہ کون لوگ جنتی ہیں؟ اور کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لبرأہ الا اخبرکم باہل النار، سرکار نے خود ہی جواب دیا، ضعیف قسم کے لوگ، کمزور لوگ، جن کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، وہ جنتی لوگ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں وہ کچھ نہیں ہوتے، اللہ کی حضور ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، اپنے تقوی، طہارت، حسنات، نیکیوں کی وجہ سے۔ اور جن لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہائے ان کا علم، ہائے ان کا نسب، ہائے بڑی شخصیت، ہائے بڑے لوگ، وہ اللہ کی حضور ان کا کچھ مقام نہیں ہوتا۔ تو آگے فرمایا کہ جو کمزور سمجھا جاتا ہے، لو اقسم علی اللہ لبرہ الا اخبرکم باہل النار، کہ وہ کمزور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا، کیا میں جہنمیوں کی خبر نہ دوں، اہل النار جو جہنم میں جائیں گے، کل عطل جواز مستکبر او کما قال فی الحدیث، اور یہ متفق علی حدیث پاک، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک۔ فرمایا ہر تند خو، سرکش، بخیل، اکڑ کر چرنے والا، متکبر شخص وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکش مطلب کہ جو دین سے دور ہو، اسلام سے دور ہو، قرآن سے دور ہے، سنت سے دور ہے، اخلاقیات سے دور ہے، بد اعمال، بے شک اس کی شہرت نیکی کی ہو لیکن اندر سے وہ چھپ چھپا کر وہ کسی نہ کسی بدی اور گناہ میں مبتلا ہو۔ اور آگے فرمایا بخیل، جو جمع کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ نہیں کرتا، وہ بخل سے کام لیتا ہے۔ اور متکبر، جو اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنے نسب پر، حسب پر فخر اور نیگیٹیوٹی، منفی انداز سے کہ میں بڑا ہوں، علم کی وجہ سے بڑا ہوں، شہرت کی وجہ سے مجھے لوگ جانتے ہیں میں بڑا ہوں یا بڑی ہوں، میں نام و نسب کی وجہ سے بڑا ہوں۔ تکبر کرنا، اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسرے لوگوں کو انفیریئر، اپنے آپ کو بڑا سپر فن خان اور دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا، اس قسم کا تکبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا، اترانا۔ فرمایا ہر بخیل، متکبر اور سرکش جو بندہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں خبر دیتا ہوں وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خواتین و حضرات، ایک طرف ہمارے پیمانے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نام و نسب، یہ بڑے بڑے القاب، یہ بڑے بڑے مہاراجے اور یہ بڑے بڑے سوسائٹی کے اندر بڑے مشہور و معروف شخصیات، یہ بڑی قابل قدر عزت دار ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس خالق کائنات کے حضور کون سب سے بڑا عزت دار ہے؟ فرمایا جو مسکین، غریب، وہ نیکی کرنے والے، 5 وقت نماز پڑھنے والے، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن اللہ کی حضور ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیے، اس کا ٹیکسٹ بڑا لمبا ہے، متفق علیہ حدیث پاک۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بندہ گزرا اور آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے فرمایا، تیری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یہ لوگوں میں تو بڑا معزز ہے، بڑا ہی اس کو لوگ اشراف الناس، بڑا اعلیٰ ہے، بڑے علم کی وجہ سے، اس کے نام و نسب کی وجہ سے، قبیلے خاندان کی وجہ سے بڑے معزز گردانا جاتا ہے۔ ہاں، یہ اس قابل ہے، اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام دے دے
تو اس کا نکاح کر دیا جائے، لوگ اس کو رشتے دے دیں، اتنا مال و دولت، اتنا نام مشہورگی، اتنی معروف شخصیت، فرمایا اس کو شادی دے دیں، نکاح دے دیں، اور اگر اس کسی جگہ یہ سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کریں۔ اور سرکار فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار خاموش رہے۔ دوسرا ایک بندہ، ثم مر رجل آخر، ایک اور بندہ گزرا، تو سرکار نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ فقیر بندہ ہے، یہ ضعیف بندہ ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، غریب بندہ ہے، نہ اس کے پاس نہ کوئی مال، نہ کوئی دولت، کچھ بھی نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر یعنی جو پیمانے ہیں سوسائٹی کے پیمانے، نکاح کا پیغام دے تو اس کو نکاح شادی بھی نہ ملے، اور اگر یہ کسی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے، یہ اس کی سفارش نہ سنی جائے، تو یہ تو ایسا بندہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، سرکار نے فرمایا کہ یہ فقیر پہلے شخص کی طرح، جس کو اشرف الناس سمجھا جاتا ہے، عزت دار سمجھا جاتا ہے، معروف شخصیت، علمی وجاہت کی شخصیت یا سیاسی معاشرتی شخصیت، قد کاٹھ والا بندہ، معزز بندہ سمجھا جاتا ہے، اگر ایسے معزز جو معاشرے کا پیمانہ ہے پوری دنیا بھی بھر جائے، تو یہ جو غریب مسکین جو نکاح کا پیغام دے، نکاح نہ ہو، سفارش کرے تو ٹھکرا دی جائے، یہ مسکین جو ہے یہ ان سے بہتر ہے۔ پوری دنیا اگر بھر جائے اس پہلی طرح کے لوگوں سے، تو یہ جو مسکین ہے یہ ان سے بھی بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک، مسلم شریف حدیث پاک، جلدی میں اس کی صرف ترجمہ پیش کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا، جہنم نے کہا میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے، اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین طرح کے لوگ ہوں گے، اور اللہ پاک نے دونوں میں کے درمیان فیصلہ فرمایا، جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، اور جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے، اور جس کو میں عذاب دوں گا تجھ سے بھروں گا، اور جس کو اوپر میں رحم کروں گا ہے جنت میں تجھ سے ایسے لوگوں سے تجھ کو بھروں گا۔ اسی طرح علماء لکھتے ہیں، اولیاء صالحین فرماتے ہیں کہ ظاہری شان و شوکت چاہے وہ کسی وجہ سے ہو، کوئی اس دنیا کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اہل دنیا چاہے پوری دنیا اس کی مشہورگی کر دے، پوری دنیا میں انسان صاحب عزت گردانا جائے، لوگ اس کو صاحب عزت جانیں، یہ بات نہیں ہے۔ صاحب عزت وہ ہے جس کو اللہ کی ذات صاحب عزت جانے، جو صاحب تقوی ہے، صاحب طہارت ہے۔ ہاں، اگر ایک بندے کا نام و نسب اچھا ہے، وہ دیندار ہے، صاحب تقوی ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، فرائض پر عمل کرنے والا ہے، فتنہ فساد مچانے والا نہیں، گالی گلوچ والا نہیں، اعلی اخلاق والا ہے، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، دنیا سے محبت کرنے والی ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور دوسری طرف وہ مال و دولت یا دین کی وجہ سے بندہ مشہور ہے لیکن ظالم ہے، کرخت لہجے والا ہے، بد اخلاق ہے، لڑائی فتنہ فساد مچانے والا ہے، اور دوسرے لوگوں کے اوپر ظلم ڈالنے والا ہے، ناانصافی کرنے والا ہے، چاہے اس کی نام و نسب کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، چاہے اس کے ساتھ کتنے بڑے بڑے القاب ہوں، تو وہ اگر بہت سارے اولیاء صوفیاء کو پڑھیں، تشریحات کو پڑھیں، قرآن و سنت کو، تو وہ اللہ کی حضور وہ محبوب نہیں ہے۔ محبوب اللہ کا بندہ انسان کے پلے ککھ نہ ہو، دنیا بالکل نہ مانے، گمنام ہو، اللہ کی حضور وہ صاحب تقویٰ ہو، تو وہ بندہ صاحب عزت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے دنیا کے پیمانے، ہم جن کو صاحب عزت سمجھتے ہیں، مشہور و معروف شخصیات سمجھتے ہیں ایک طرف، اور ایک طرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ صحیح حدیث مبارکہ کے اندر مسکین، فقراء، غربا، جو گمنام لوگ ہیں، سرکار نے فرمایا کہ وہی لوگ اصلی جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، تقویٰ طہارت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، رحم فرمائے، بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ہمارے دلوں اور ارواح کو اللہ پاک اپنی یاد سے مالا مال فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔